السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ احمد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصل یار۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کعبہ میں بت پرستی کی ابتدا کب سے ہوئی، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کعبہ میں بت موجود تھے؟ اگر ایسا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد کعبہ میں باجماعت نماز ادا کی گئی، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جاننے کے لیے بنے رہیں وصل یار سے۔ تو دوستو صحیح بخاری کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، لیکن یہ واقعہ فتح مکہ کا واقعہ ہے، اور اس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ کعبہ میں پہلے سے بت موجود تھے، جبکہ ایسا نہیں۔ اگر عرب کے خطے پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ایک طرف عیسائی تو دوسری طرف پارسی تھے، لیکن عرب کی زمین پر راج تھا کئی ٹکڑوں میں بٹے قبیلوں کا، جن کا کوئی ایک مذہب نہ تھا، بلکہ کچھ قبیلے یہودیت اور مسیحیت کے ماننے والے تھے، اور اکثر قبیلے بت پرستی میں مبتلا تھے۔ لیکن مکمل عرب بت پرست نہ تھا، جن میں خاص طور پر قریش قبیلہ شامل ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی جان لیں کہ کعبہ کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے 15 سال کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام کے ایک نبی ہیں، اور وہ ہرگز بت پرست نہ تھے، بلکہ وہ بت پرستی کے بالکل خلاف تھے اور ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو جس دور میں کعبہ کی بنیاد رکھی گئی وہ بتوں سے پاک تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں یہاں آئیں، اور آپ کی اولاد کئی قبائل میں بڑھ گئیں، جن میں سر فہرست ربیہ اور مضر مشہور ہیں۔ مضر ہی کی وہ شاخ قریش بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یا آپ اسی شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور صرف کعبہ ہی نہیں بلکہ پورے مکہ کی ذمہ داری اسی قبیلے پر تھی، اور اس تفصیل سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس خاندان کو اللہ نے کس قدر اثر و رسوخ دیا تھا۔ اس قبیلے کے کام کچھ اس طرح بٹے ہوئے تھے، جن میں سے ایک قبیلہ سادات کا تھا، یعنی ان کا کام کعبہ کی حفاظت اور اس کی خدمت کرنا تھا، اور یہی کعبے کے محافظ بھی تھے، اور انہی کے پاس کعبے کی کنجی بھی رہتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے تھے۔ دوسرا قبیلہ ہے سکایا، یعنی ان کا کام تھا پانی کا انتظام دیکھنا۔ مکہ معظمہ میں کیونکہ پانی کی قلت تھی، اور موسم حج میں کئی زائرین یہاں پر آتے تھے اور جمع ہوتے تھے، اس لیے خاص کر اس کا کام یہ تھا کہ پانی کا انتظام دیکھنا اور حاجیوں کو پانی پلانا۔ ان میں سے تیسرا قبیلہ ہے رفادہ۔ زائرین کعبہ کی مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ ادا کرتے، اور اس چندے سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا، اور یہ ذمہ داری رفادہ قبیلے کی تھی۔ نمبر 4 پر ہے عقاب قبیلہ۔ یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام بھی تھا۔ جب لڑائی کا زمانہ آتا تو اسے نکال لیا جاتا، اور عقاب قبیلے کا یہ ذمہ داری تھی کہ جھنڈے کے محافظ تھے۔ نمبر 5 پہ ہے ندوہ قبیلہ۔ یہ مکہ کی قومی اسمبلی تھی۔ قریش مشورہ کرنے کے لیے یہیں جمع ہوتے تھے، اور یہیں جنگ و صلح اور دوسرے بڑے بڑے معاملات کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ اس مختصر تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ قریش عرب کے سب سے معزز قبیلوں میں سے ایک تھا۔ پھر قریش میں بھی بنی ہاشم کا خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا، کیونکہ اکثر بڑے بڑے عہدے انہی سے متعلق تھے، اور کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بنو قریش کا کوئی فرد بھی بت پرستی میں مبتلا تھا۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی تھا، جو اس قبیلے کو اللہ نے اتنی فضیلت بخشی، اور یہ خاندان دین ابراہیم پر تھا۔ لیکن عرب کے ارد گرد علاقوں میں بت پرستی عام تھی، جن کو اپنی عبادت کرنے کا مکمل حق تھا۔ جیسے صفا و مروہ پر بت موجود تھے، لیکن کعبہ جن کے ہاتھوں میں تھا، اللہ نے ان کو بت پرستی سے باز رکھا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور آپ اسلام کی دعوت دینے لگے، تو بت پرست عرب آپ کے دشمن ہو گئے، لیکن بنو قریش کے چند فرد کے سوا کسی نے آپ کی مخالفت نہیں کی۔ اور اس بات کی تصدیق شبہ ابی طالب سے ہوتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا
تو آپ کے ساتھ پورا قبیلہ قریش بھی آپ کے ساتھ ایک گھاٹی میں رہا۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ مکمل قبیلہ آپ پر ایمان نہ لایا تھا، لیکن وہ بت پرستوں کے ساتھ نہ تھا بلکہ اپنے آبائی دین پر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالفت کے باوجود کعبہ میں نماز ادا کرنا اور حضرت عمر کے ساتھ ایک جماعت ہو کر کعبہ میں جا کر نماز ادا کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کعبہ کے اندر بت موجود نہ تھے، کیونکہ اگر کعبہ میں بت موجود ہوتے تو فتح مکہ کی طرح کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک نہ رکھتے۔ لیکن جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کعبہ سے 360 بت فتح مکہ کے دن توڑے گئے، تو یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تھے اور کعبہ بت پرستوں کے ہاتھوں میں تھا۔ اکثر قریش کے بڑے سردار یا تو انتقال کر گئے تھے یا مسلمان ہو کر ہجرت کر گئے تھے، اور کفار مسلمانوں کے ڈر اور فتح کے لیے جگہ جگہ سے بتوں کو جمع کر کے مکہ میں لے آئے، یعنی کعبہ میں، تاکہ یہ بت مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرے۔ لیکن جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا اور لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی مدد نہیں اور سارے بت توڑ دیے گئے، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ میں شروع سے بت موجود نہ تھے، بلکہ یہ مکہ کو محفوظ کرنے کے لیے کعبہ میں رکھے گئے تھے۔ تو دوستوں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر بتوں سے پاک تھا۔ وہاں جو بت رکھے گئے وہ چند دنوں کے لیے رکھے گئے تھے، اور اس بات سے لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ جھوٹے خدا کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتے، جسے مکہ کے کفار ان بتوں کے ہاتھوں نامراد ہوئے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی اپنے پن کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔